یہ نیچے آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے جو کہ مسجد کے اندر اللہ پاک کے سامنے شکایتیں لگا رہا ہے. دراصل یہ ایک ریڑھی والا ہے جو بازار میں ایک ریڑھی چلاتا ہے اور ایک روڈ کے اوپر جا رہا تھا کہ روڈ کے اوپر اس کی ریڑھی ایک موٹر والے کو ٹچ ہو جاتی ہے اور اس موٹر کے اوپر ایک نشان آ جاتا ہے. وہ گاڑی والا گاڑی سائڈ پہ روک کے اتر جاتا ہے اور اس ریڑھی والے کو خوب مارتا ہے اور اسے بہت گندی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کے بعد یہی ریڑھی والا ریڑھی اسی جگہ پہ چھوڑ کے سیدھا مسجد چلے جاتا ہے, وضو کرتا ہے, 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے چیخنے لگ جاتا ہے, روکنے لگ جاتا ہے اور شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار, آپ کے ہوتے ہوئے ہر انسان نے ہمارے اوپر یہاں پہ خدائی کی ہے, اے میرے پروردگار تو ہی اسے سبق سکھا دے. اور یہ بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے. یہ واقعہ خوب ٹرینڈنگ میں ہے, ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ پہ یہ خوب وائرل ہے. بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا اور بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا کہ ایک ریڑھی والے کے اوپر اتنا ظلم, کہ صرف اس کی غلطی ریڑھی والے کی بھی نہیں تھی بلکہ اس کار والے ہی کی تھی. لیکن کار والا جو تھا وہ طاقتور تھا اور ریڑھی والا غریب تھا, مزدور تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک طاقتور انسان کے سامنے غریب کی کوئی اوقات یا کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ قیامت والے دن غریب اور مالدار دونوں اللہ پاک کے سامنے ایک جیسے ہوں گے. اور جس انسان نے اس غریب کے اوپر ظلم کیا ہے, جس انسان نے اس غریب کے اوپر تشدد کیا ہے, جس انسان نے اس غریب کو گالیاں دی ہیں, مجھے یقین ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سزائے دیں گا. اس غریب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اس دنیا کے اوپر. اگر آپ ہر طرف بھی نظر دوڑاؤ نا تو ہم ہر طرف بھی دیکھتے ہیں تو غریب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, نہ ہی اس کی کوئی قدر کرتا ہے. اگر وہ ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی طرف نہیں دیکھتا. اگر وہ اسی طرح کوئی اور سٹیبلائز میں چلا جاتا ہے تو کوئی بھی اسے موڈ نہیں دیتا یا کوئی بھی اسے لفٹ نہیں دیتا. ہاں, اگر آپ اس دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پیسے سے مالا مال ہیں تو آپ کی عزت بھی ہوگی, آپ کو لوگ دیکھیں گے بھی اور آپ کو لفٹ بھی کریں گے.